میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے تھے۔ محبت کا انداز ہر ایک نے خود اپنا ایک بنایا ہے۔ جو اس کے دل میں آتا ہے اس انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی کرتا ہے۔ کسی کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے گھر کو سجاؤں تو وہ اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ کسی کے دل میں آتا ہے کہ میں پوری گلی کو سجا دوں آپ کی آمد کی خوشی پہ تو گلی کو سجا دیتا ہے۔ کسی کے دل میں آتا ہے کہ وہ گھر پہ جھنڈے لہرائے تو وہ جھنڈوں کو لہرا دیتا ہے۔ کسی کے دل میں آتا ہے کہ میں نعت خوانی کی محفل سجاؤں تو وہ نعت خوانی کی محفل سجا دیتا ہے۔ کسی کے دل میں آتا ہے کہ میں جلسہ کراؤں وہ جلسہ کرا دیتا ہے۔ کسی کے دل میں آتا ہے کہ میں کھانا تقسیم کروں وہ کھانا تقسیم کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہر ایک نے اپنا اختیار کیا ہے۔ اس انداز سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ محبت کے اظہار میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہو جاتی ہے، آپ کی بات کے الٹ ہو جاتا ہے۔ وہ محبت کا اظہار کر رہا ہے لیکن محبت کا اظہار کرنے والا اس بات سے ناواقف ہوتا ہے کہ میں نے جس انداز کو اختیار کیا ہے یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو اختیار کرنے سے منع کیا ہے لیکن وہ کر رہا ہے اس لیے کہ اس نے محبت کا انداز خود بنایا ہے۔ جبکہ کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار میں آزاد نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں آئے وہ اسی طرح کر لے، اور اسے پوچھا جائے تم نے یہ کام کیوں کیا ہے وہ کہے میں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ بظاہر وہ عمل بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا خوشنما نظر آتا ہے، بڑا زیب و زینت والا لگتا ہے کہ یار اس کو کیوں منع کیا جا رہا ہے، اس نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، اس نے پوری گلی سجا دی، گھر سجا دیا، لوگوں کے آنے جانے والے راستے کو روک دیا، بند کر دیا، یہ اظہار کر رہا ہے تو اس کو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ عمل بظاہر بڑا خوشنما نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کریں گے، آپ کی سیرت پہ غور کریں گے، آپ کی زندگی کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کرنے کی حدود متعین فرمائی ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات مدینے والے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ محبت کے انداز کو کی حدود کو خود متعین فرما کر گئے کہ اس حد سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے
کہ میں آپ کو سجدہ کروں، چونکہ میں بادشاہوں کو دیکھ کر آیا ہوں، دنیا کے بادشاہوں کے دربار میں جو جاتا ہے تو سب سے پہلے جا کر انہیں سجدہ کرتا ہے، پھر اس بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے، پھر اپنی حاجت پیش کرتا ہے۔ آپ تو بادشاہوں کے سردار ہیں، یعنی آپ بادشاہوں سے بہت اعلیٰ ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت نہیں فرمائی۔ صحابی کی محبت کا تقاضا، صحابی کے عشق کا تقاضا، صحابی کے ادب کا تقاضا، صحابی اس سجدے کے انداز سے آپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، آپ سے عشق کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ اس کو پسند نہیں فرما رہے۔ آپ نے کیا فرمایا اس موقع پہ؟ سنیے، فرمایا اگر میرے دین میں، میرے لائے ہوئے دین میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، چونکہ میرے دین میں جو میں دین لے کر آیا ہوں اس میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہ سجدہ عبادت جائز ہے۔ اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو آپ کی ذات مستحق تھی کہ آپ کو سجدے کیے جاتے، صحابہ آپ کو سجدے کرتے، لیکن نہیں، آپ نے آنے والے صحابی کو منع فرما دیا کہ یہ محبت کا انداز تم اختیار نہیں کر سکتے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، میرے دین کے مطابق نہیں ہے، میری تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ تیرا اپنا ذہن ہے، یہ تیرا اپنا انداز ہے، لیکن تو ایسا نہیں کر سکتا۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو میری تعلیمات پر عمل کر کے کر، یہ ہے محبت کا اظہار۔ محبت کے اظہار میں مسلمان آزاد نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کو ارشاد فرمایا میرے بعد میری قبر کو سجدہ گانا بنا لینا، تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، جس طرح پہلی قومیں برباد ہو گئیں جب انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ہلاک ہو گئیں جب انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدے کرنے شروع کر دیے، نبیوں کی قبروں کا طواف شروع کر دیا۔ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی منع فرما کر گئے کہ کہیں کوئی ایسا نہ بعد میں آ جائے کہ جسے میرے ساتھ اتنی محبت اور محبت کی حدود کو تجاوز کر جائے، حد کو کراس کر جائے اور آ کر میرے روزے کو سجدہ کرنے شروع کر دے۔ 14 صدیاں پہلے واضح کر دیا، منع کر دیا کہ وہ انداز، جس انداز سے تم میرے ساتھ محبت کرو گے اور وہ انداز تمہارا اپنا ہوگا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تم نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ میری تعلیمات کے تابع ہونا چاہیے، میرے طریقے کے تابع ہونا چاہیے، میری سنت کے اندر ہونا چاہیے، میرے لائے ہوئے دین کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر میری لائی ہوئی تعلیمات اور دین سے ہٹ کر کوئی تم انداز اختیار کرو گے وہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ حقیقت میں محبت نہیں ہے، وہ تم حضور سے مخالفت کر رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے، آپ کے مقصد زندگی کو پہچانتے ہوئے اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق زندگی بنانا، یہ ہے محبت کا اظہار۔ ایک آدمی ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال اپنے گھر کو سجاتا ہے، اپنے گلی کو سجاتا ہے، نعرے بھی بلند کرتا ہے، میلاد کا پروگرام بھی بڑا منعقد کرتا ہے، لیکن اس امتی کی زندگی میں آپ کا عمل نظر نہیں آتا، اس کی زندگی میں نماز نظر نہیں آتی، اس کی زندگی میں زکوٰۃ روزہ نظر نہیں آتا، اس کی زندگی میں نبی کا عمل نظر نہیں آتا، وہ اپنے 6 فٹ جسم کے اوپر حضور کی سنت کو نافذ نہیں کر سکتا، لیکن وہ ربیع الاول کے اندر پروگرام کر کے، محبت کا اظہار کر کے، کیا اس کے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا؟ کیا اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔
حضور کی حدیث سنیے، میرے نبی نے کیا فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے میرا انکار کر دیا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر امتی میرا جنت میں جائے گا، الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا قیل ومن ابا یا رسول اللہ، آپ کا انکار یا رسول اللہ کون کر سکتا ہے، آپ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ومن اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی، جس نے میرا کہنا مانا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، جس نے میری سنت کو پکڑا، جس نے میرے طریقے پہ عمل کیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری اطاعت کی فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی، فقد احبنی معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس نے میرے ساتھ محبت کی، اور محبت کیسے کی، من اطاعنی، میری اطاعت کر کے میرے ساتھ محبت کی، میری بات مان کر محبت کی، میرے طریقے کو سینے سے لگا کر محبت کی، دخل الجنہ، یہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن ابا، فرمایا تھا جس نے میرا انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو فرمایا ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری طریقے کو چھوڑ دیا، میری نافرمانی کر دی، میری سنت کو چھوڑ دیا، اس نے میرا انکار کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنیے کہ جس نے میرے طریقے کو چھوڑا، میری سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، اس نے میرا انکار کیا ہے، یہ ہے میرا انکار کرنے والا۔ اور یہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سینے سے نہیں لگاتا، اپنے اندر سنت نظر نہیں آتی، گھر میں سنت نظر نہیں آتی، گھر کی خواتین میں سنت نظر نہیں آتی، بچوں میں سنت نظر نہیں آتی، اس کے معاملات سنت کے خلاف، اس کی معاشرت سنت کے خلاف، اس کی عبادات سنت کے خلاف، اس کے اخلاق سنت کے خلاف، اور کہتا ہے کہ میں ربیع الاول کے مہینے میں اظہار محبت کر کے کامیاب ہو جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات پر غور کریں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ محبت کا کون سا طریقہ پسند فرما رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا، ایک عالم نے پوری گفتگو کو جیسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، ایک جملے سے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، پورا مسئلہ سمجھا دیا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی پسند کے مطابق جو دل میں آئے، چاہے وہ دین کی مخالفت کیوں نہ ہو، چاہے وہ تعلیمات کی مخالفت کیوں نہ ہو، اپنی پسند کے مطابق، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ اپنا انداز اختیار کیا ہے، حضور کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور سے محبت حضور کی پسند کے مطابق، یہ سنت ہے۔ حضور کو کیا پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے میرا ہر امتی میری اطاعت کرنے والا بن جائے، میری بات ماننے والا بن جائے، میری گفتگو پر عمل کرنے والا بن جائے، میری سیرت کو پڑھے، میری سیرت پر عمل کرے، میری سنت پر عمل کرے، میری زندگی پر عمل کرے، جس زندگی کو اللہ نے تمہارے لیے نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، نبی کی اتباع میں آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، نبی کی سنت پر اپنی زندگی کو ڈال لو، تم سے اللہ محبت فرمائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول زمین پر اللہ کے نائب ہیں، اللہ کے نائب ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات ماننا حقیقت میں اللہ کی بات ماننا ہے۔ آج امت کا حال دیکھیے، اللہ کے نبی جس دین کو لے کر آئے اس دین کے ساتھ کیا کر دیا، جن تعلیمات کو لے کر آئے اس تعلیمات کے ساتھ کیا کر دیا، جن رسموں کو توڑنے آئے ان رسموں کو امت نے اپنے اندر زندہ کر دیا، جن جاہلیت کی باتوں کو ختم کرنے آئے آج ہر طرف جہالت نظر آتی ہے۔ جاہلیت کی وہ باتیں جو اللہ کے نبی اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا آج میں جاہلیت کی ساری باتیں اپنے پاؤں کے نیچے روند کے جا رہا ہوں۔ امت نے دوبارہ پکڑ لیا، جاہلیت دوبارہ لوٹ رہی ہے۔ جو زمانہ جاہلیت میں جاہلیت والے لوگ کام کرتے تھے ان کے ہاں انسان کی کوئی قدر نہیں تھی، آج انسان کی قدر ہے۔ ان کے ہاں عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، بیٹی کے پیدا ہونے پر بیٹی کو زندہ دفن کرتے تھے۔ آج کا مسلمان بھی بیٹی کے پیدا ہونے پہ پریشان ہوتا ہے پریشان کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے۔ یہ جاہلیت کی طرف واپس جا رہے ہیں، ان کے سینے بغضوں سے بھرے ہوئے، نفرتوں سے بھرے، کئی سال تک ان کی جنگیں چلتی تھیں۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر اتفاق اتحاد کیوں ختم ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انداز اپنانا چاہیے تھا اس انداز کو چھوڑ کر اپنا انداز اختیار کر لیا ہے اور اس پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے کہ بس اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، ہم پابند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز میں ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ حضور نے ایک ہی طریقہ بتایا کہ مجھے ایک ہی طریقہ پسند ہے، جو میرے سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ ہے وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، جس نے میری اطاعت کی اس نے میرے سے محبت کی ہے۔ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جناب ربیع الاول میں بڑی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، پورا سال مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی، جمعے جا کر 2 رکعتیں بڑی مشکل سے پڑھنے کی توفیق ملی، اور نعرہ سب سے اونچا لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اب بھائی تیرے چہرے پہ تو حضور کی سنت نہیں، تو کیسے مرنا چاہتا ہے؟ تیرے گھر میں حضور کے طریقے نہیں، تیرے گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی، تیری اولاد انگریز کی تعلیم میں گھرتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، انہیں حضور کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی فکر نہیں، تجھے دلوانے کی فکر نہیں، تو کس انداز سے کہتا ہے مجھے حضور سے محبت ہے؟ یہ کون سا انداز آج کے لوگوں نے اختیار کیا ہے؟ جو محبت والے ہوتے ہیں انہیں محبت کا اعلان یقین سے کہتا ہوں، منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں، انہیں محبت کا اعلان نہیں کرنا پڑتا، ان کا چلنا بتاتا ہے، ان کا اٹھنا بتاتا ہے، ان کا بولنا بتاتا ہے، ان کی عبادت بتاتی ہے، ان کا اخلاق بتاتا ہے، ان کی معاشرت بتاتی ہے، ان کے معاملات بتاتے ہیں، ان کی شادی بتاتی ہے، ان کی خوشی بتاتی ہے، ان کی غمی بتاتی ہے کہ یہ حضور کے عاشقوں کا گھر ہے۔ صحابہ کو اعلان نہیں کرنا پڑا کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا، انہوں نے جنگ بدر احد میں نکل کر دکھایا، انہوں نے نماز کی پابندی کر کے میدان کربلا میں تلواروں کے نیچے نماز پڑھ کے دکھائی، انہوں نے اللہ کے راستے میں بڑے بڑے باغ وقف کر کے دکھائے کہ کیسے حضور سے محبت کی جاتی ہے۔ آج صرف زبانی دعوے ہیں، آج صرف زبانی بول ہیں، زبانی جمع خرچ، صرف حضور سے محبت۔ اور کیسے محبت؟ دیکھو جی میں نے پروگرام کروایا ہے، دیکھو جی میرے گھر پہ حضور کی آمد کا جھنڈا لگا ہے۔ بھئی تیرے گھر میں جھنڈا تو حضور کی آمد کا لگا ہے، ساتھ کیبل بھی تو چل رہی ہے، گانا بھی تو چل رہا ہے، فلمیں ڈرامے بھی چل رہے ہیں، تو تجھے حضور سے محبت ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں تو ان گانے بجانے والی چیزوں کو توڑنے آیا ہوں، ان مزامیر کو توڑنے آیا ہوں، ختم کرنے آیا ہوں، پاؤں کے نیچے روندنے آیا ہوں۔ اوپر حضور کی محبت کا جھنڈا ہے اور نیچے کیبل چل رہی ہے، یہ کیسا عاشق ہے؟ اوپر حضور کی محبت کا جھنڈا ہے، فجر کی نماز میں سو رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی، میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے سر پہ پتھر پڑتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا، بکھر جاتا تھا، چورا چورا ہو جاتا تھا، پھر جڑ جاتا تھا، پھر پتھر پڑتا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون شخص ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ حضور تو یوں فرما رہے ہیں، لیکن اس نے حضور سے محبت کا جو انداز اختیار کیا ہے یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، حضور کو یہ انداز پسند نہیں ہے۔
ساری زندگی کوئی اعلان نہ کرو، کوئی دعویٰ نہ کرو، کوئی تقریر نہ کرو، کوئی جلسہ نہ کرو، خاموشی سے حضور کے ایک ایک سنت کو زندہ کر دو، اپنے عمل میں لے آؤ، اپنی اولاد میں لے آؤ، اپنے بیوی بچوں میں لے آؤ، اپنے گھر میں لے آؤ، اپنی تجارت میں لے آؤ، اپنے معاملات میں لے آؤ، اپنی معاشرت میں لے آؤ، اپنی غمی میں لے آؤ، اپنی خوشی میں لے آؤ۔ خدا کی قسم کہتا تم کامیاب ہو، تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے نبی کے عاشق ہو، تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے کوئی عاشق نہیں بنا کرتا، کوئی محبت کرنے والا نہیں بنا کرتا، وہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ اگر میں حضور سے محبت کہتا ہوں، میرا لباس تو دیکھو، میرا لباس حضور سے مشابہ ہے، میرے سر پہ امامہ اور ٹوپی دیکھو، حضور سے مشابہ ہے، میرا کھانا سنت کے مطابق دیکھو، حضور سے مشابہ ہے، آؤ میری شادی دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے شادی کیسے کی تھی۔ اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ باپ کی وفات پر یہ اپنی بہنوں کو وراثت میں پورا حصہ دیتا ہے، یہ ہے حضور سے محبت کرنے والا۔ یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ کسی کا حق کو نہیں دباتا، یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ یوں محبت کا انداز اختیار کرو تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ لیکن یہ انداز مشکل ہے، نماز پڑھنی مشکل ہے، کسی کو اس کا حق دینا مشکل ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں وہ دینا مشکل ہے۔ مطل الغنی ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا، لوگوں کے پیسے ادا نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ میرے نبی اسے ظالم فرما رہے ہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اور خوشی کا اظہار لیٹیں لگا کے کر لینا، نعرہ لگا کے کر لینا، گھر کو سجا لینا، یہ کام آسان ہے۔ اس لیے آج کا میرا بھائی اس کو تو اختیار کرتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، نماز نہیں پڑھے گا، فجر چھوڑے گا، ظہر چھوڑے گا، عصر چھوڑے گا، مغرب چھوڑے گا، عشاء چھوڑے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا، میرے نبی نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اسے اللہ سے جنت لے کر دوں گا، اسے اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب حضور کے وعدوں پہ کون یقین کرے؟ جس کو حضور کے وعدے پہ یقین ہوگا وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے گا، اہتمام سے ادا کرے گا۔ حی علی حی الصلاح کے بعد اس کے کام رک جائیں گے، اس کی ملازمت ختم، اس کا کاروبار بند، وہ مسجد پہنچے گا، اللہ کو سجدہ کرے گا، پھر اپنے کام میں مشغول ہوگا۔ اس لیے اسے پتہ ہے کہ میرے نبی نے اعلان کیا اور وعدہ کیا کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بلا حساب جنت میں جائے گا۔ اس کی دوڑ مسجد کی طرف لگے گی، اور مسجد کی طرف آنا یہ علامت ہوگا یہ حضور سے محبت کرنے والا ہے۔ یوں انداز اختیار کریں محبت کے، یہ تعلیمات امت میں عام کریں، گھروں میں بات چلائیں، محفلوں میں بات چلائیں کہ لوگوں پلٹاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آ جاؤ واپس اللہ کے قرآن کی طرف آ جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قرآن کی طرف، آ جاؤ اللہ کے نبی کی طرف، آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو نہیں آتے، ہم تو دیکھیں کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے ہیں، جس طریقوں پر، جن رسموں پر، جن رواجوں پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے ہم تو اس پر چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ قرآن چھوڑ دیں گے، نبی کو چھوڑ دیں گے، اپنے بڑوں کے طریقوں کو دیکھیں گے، ہم تو اس پر عمل کریں گے۔ یہ جواب کن کا تھا؟ مشرکین مکہ کا جواب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ یہ جواب دیتے تھے، جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہم تو ایسا ہی کریں گے، ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ہم بھی بتوں کو سجدہ کریں گے، ہم نے ان کو جیسے دیکھا ہم ویسا کریں گے۔ میرے اللہ نے اس کا جواب دیا، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تمہارے آباء و اجداد جاہل تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا ایسے شخص کی اتباع ہو سکتی ہے جو ہدایت یافتہ نہ ہو، جو علم سے کورا ہو؟ اتباع کے لیے علم بھی ہونا چاہیے، ہدایت یافتہ بھی ہونا چاہیے۔ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ اور آج کے لوگ بھی یہی بات کر رہے ہیں، یہ ہم تو ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے میں تو یوں ہی دیکھ رہا ہوں، یوں ہی نظام چل رہا ہے، یوں ہی ہوتا ہے، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ یہ تو نئی بات آپ سنا رہے ہیں،
نئی بات نہیں ہے، علم کی یہی بات ہے۔ آپ نے اگر بات علم کی دیر کے بعد سنی ہے، آپ نے اگر قرآن کی بات دیر کے بعد سنی ہے، سنانے والے کا قصور نہیں ہے، سننے والے کا قصور ہے۔ اس نے پہلے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس نے قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں سیکھا؟ اس نے قرآن کو کیوں نہیں سمجھا؟ اس نے نبی کی حدیث کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر دیر کے بعد جا کر اسے قرآن کی آیت سنائی جائے، نبی کی حدیث سنائی جائے، کہتا ہے یہ تو بات میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ بھی پہلی مرتبہ سن رہے، تمہارا قصور، تم علماء کی مجلس میں نہیں آئے، تم اہل علم کے پاس نہیں بیٹھے، تم علماء کی مجلس میں آتے، تم اہل علم کے پاس بیٹھتے، جمعے کی نماز کے لیے تم 5 منٹ پہلے آتے ہو، تم بات سنتے تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا، تمہیں قرآن کا حکم پتہ چلتا، تمہیں اللہ کے نبی کی بات کا پتہ چلتا۔ اس لیے محبت کے انداز میرے عزیزو بدل لو، محبت کے انداز بدل لو۔ محبت کا انداز ایک ہی ہے، من اطاعنی فقد احبنی، جس نے میری بات مانی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ فقد احبنی معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس انداز پہ آ جاؤ، ادھر ادھر کے انداز کو چھوڑ دو، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں حضور کی محبت ملے گی، اسی میں حضور کا عشق ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے وہ انداز اختیار کرنے کی توفیق دے جو حضور نے ہمیں سکھائے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ان اندازوں کو ہم چھوڑ دیں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی مخالفت ہو، تعلیمات کی مخالفت ہو۔ اس انداز پہ آ جائیں جس انداز کو حضور پسند فرما رہے۔ حضور ایک ہی انداز کو پسند فرما رہے، وہ ہے آپ کی اطاعت، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی بات کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی اتباع اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔